اپنے یہ مسجد، یہ مدرسہ، یہ خانقاہ ہمارے لیے خدا کی قسم کعبہ کی طرح ہے. اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے. اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے. اب ابابیل کا لشکر نہیں آنے والا، آپ ہی ابابیل ہیں. آپ کو اٹھ کھڑا ہونا ہے. اگر مسلمانوں کو سنویدھان کے مطابق حق نہیں ملے گا تو انشاءاللہ قانون کے دائرے میں ہم اپنے حق کو چھینیں گے. ہم اس بل کو اور اس قانون کو یکساں مسترد کرتے ہیں. یہ قانون یہاں چلنے والا نہیں ہے. اس لیے میں مرکزی حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ نے جس طرح کسان بل واپس لیا تھا اس وقف قانون کو بھی واپس لیجیے، ورنہ ہمارا آگے آندولن چلے گا، ہماری تحریک چلے گی اور ہم اس وقت تک میدان میں ڈٹے رہیں گے جب تک آپ اس کالے قانون کو واپس نہیں لے لیتے ہیں. ایک بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. ہمیں آپ کے جذبات کی قدر ہے. میں سمجھتا ہوں دین بچاؤ دیش بچاؤ میں بھی جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں صرف یہ گاندھی میدان نہیں، پورا پٹنہ بھر گیا تھا. آج بھی پورا پٹنہ بھرا ہوا ہے. وہ کانفرنس تھی دین کے نام پر، یہ کانفرنس ہے وقف کے نام پر. اور ایک مسلمان اپنے ملک کے لیے بھی زندہ رہتا ہے، وطن کے لیے بھی زندہ رہتا ہے اور اپنے ایمان اور اپنی شریعت کے لیے بھی زندہ رہتا ہے. مسلمان سجدے میں بھی جاتا ہے تو اس ملک کی مٹی کو چوم کر کے یہ کہتا ہے کہ ملک ہمیں اگر نماز بھی پڑھنی ہے تو اس ملک کی مٹی سے بھی ہمیں محبت ہے. ہم اس ملک کی مٹی کو چوم کر کے اپنی پیشانی کو جھکا کر کے ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جو لوگ اس ملک میں نفرت کی فضا قائم کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ ہندوستان میں نفرت کی فضا کو عام کرنا چاہتے ہیں اور یہاں افراتفری کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچا دو کہ آزادی کی لڑائی میں ہم نے حصہ لیا. مسلمان علماء نے اگر ہندوستان میں یہ خطرہ کیا نہیں ہوتا کہ ملک افغان حرب تو دو لوگ آئے ہیں نا بھائی کہا ہے کریم ماسوتیا ہے کون ہے کیا کریم کون کریم تو ادھر آؤ تو کہاں جاؤ وہاں جاؤ کوئی نہیں تھوڑا سا تو 4 بجے بول دو گیا نا ہاں کہاں ہو گیا 4 بجے اس کا سچ لے رہی مولانا قاضی انور صاحب قاسمی سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور آگے کے مرحلے کی نظامت کا صحیح کا انجام دیں. قاضی شریف راضی اور حضرت مولانا قاضی انور صاحب
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين أما بعد دستور کے دائرے میں رہیں. ہماری بڑے ادب کے ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ خدا کے واسطے آپ اسٹیج کی جانب دباؤ نہ بنائیں اور اپنی جگہ بیٹھ جائیں. آپ مان کر دیجیے اور یہ سیاسی دیجیے اپنے پیاروں کے سامنے کہ جیسے آپ مان کر اپنے گھروں سے ملک کی مصیبت میں آئے ہیں. آپ کو آزادی میں کرواتا ہے سرکار اس کو واپس لے اور ملک کو سنویدھان کے ساتھ چلانے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ نے سبق کچھ کہنا چاہتا ہوں, سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب لوگ بات سنیں, سب لوگ بات سنیں, سب لوگ بات سمجھیں اور سب لوگ بات سنیں. خاموش ہو جائیے, خاموش ہو جائیے. آپ سے بات کیجیے, خاموش ہوئیے اور اللہ کی تعریف کیجیے. کہیے میرے پیچھے سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, الحمد للہ, الحمد للہ. اور اب آہستہ آہستہ بیٹھنا شروع کیجیے. کہتے جائیے اور بیٹھتے جائیے. سبحان اللہ, بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور سبحان اللہ کہتے رہیے جب تک میں جو کھڑے کیوں ہیں, آپ کھڑے کیوں ہیں, بیٹھ جائیے. جتنی جگہ ہے اسی میں بیٹھ جائیے, جتنی جگہ ہے اسی میں بیٹھ جائیے. وہ لوگ جو راستے میں پیچھے کی طرف چلیے, وہ لوگ جو راستے میں ہیں پیچھے کی طرف چلیے. کہیے سبحان اللہ. آپ کا یہاں آنا کامیابی کی علامت ہے. آپ کو آگے آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا یہاں آنا کامیابی کی علامت ہے. آپ کو آگے آنے کی ضرورت نہیں ہے. کہیے سبحان اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, الحمدللہ. بیٹھ جائیے, آپ کیوں کھڑے ہوں, بیٹھیے, بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے. سب لوگ بیٹھ جائیے, سب لوگ بیٹھ جائیں. جھنڈے والے ہوں چاہے نہیں جھنڈے والے, بیٹھ جائیے. آپ کیوں کھڑے ہیں, آپ کے پاس ایک کالا جھنڈا جو لوگ لے کے کھڑے ہیں, بیٹھ جائیے, بیٹھیے, بیٹھیے, بیٹھ جائیے. سب بیٹھیے, سب جھنڈا جو ہے اس کو لے کے بیٹھ جائیے. بیٹھیے, بیٹھ جائیے, سب لوگ بیٹھ جائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بیٹا آپ لوگ ویڈیو بنا لیجئے گا لیکن بیٹھ جائیے. سب آپ بیٹھ جائیے, سب لوگ بیٹھ جائیں. پروگرام شروع نہیں ہوگا, پروگرام شروع ہونے میں تاخیر ہوگی اگر آپ لوگ نہیں بیٹھیں گے. بیٹھیے, آپ کے نام سے کھڑے کیوں ہیں, بیٹھ جائیے, سب لوگ بیٹھ جائیے.
آپ لوگ کھڑے مت ہوئیے گا، یاد رکھیے کھڑے ہوئیے گا تو لوگ دھکا دیں گے، یہ بار گر جائے گی. کھڑے نہیں ہونا ہے کسی کو، سب کو بیٹھے رہنا ہے، سب کو بیٹھے رہنا ہے انشاءاللہ. ایک دم کھڑے. آپ کیوں کھڑے ہیں بھائی؟ ان کو بتائیے، ان کو کھڑے کیوں ہیں وہ لوگ؟ بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، بیٹھ. آج تاریخی گاندھی میدان میں موجود ہے. میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں، 2 منٹ میں، 2 منٹ میں، صرف 2 باتیں، کل 4 منٹ میں. پہلی بات تو یہ ہے، یہ عمارت شرعیہ، یہ خلافت کا نمونہ ہے. اور سن 1921 میں حضرت مولانا ابو محاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے عمارت شریعہ قائم کر کے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ پورے زمین پر خلافت کا نمونہ قیامت تک باقی رہے گا انشاءاللہ. خلافت کا خاتمہ ان سے سن 1924 میں ہوا، جو آخری شکل خلافت اسلامیہ کی صورت میں تھا. حضرت مولانا ابو محاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے زمین پر عمارت شریعہ کو قائم کر کے یہ سبق دی ہے کہ قیامت تک خلافت علی نبوہ کی انسان اقامت دین علی نبوہ کے طرز پر باقی رہے گی انشاءاللہ. یہ ایک فکر ہے اور ایک شریف تحریک ہے. اس تحریک کو انشاءاللہ قیامت تک زندہ رکھا جائے گا. یہ اتحاد کی تحریک ہے، یہ ذمہ داری کی تحریک ہے، یہ شریعت کی تحریک ہے، یہ وفاداری کی تحریک ہے. انشاءاللہ فکر عمارت قیامت تک باقی رہے گی. اور امیر شریعت جو عمارت شریعت کا امیر منتخب ہو جائے، تمام مسلمان ان کی اطاعت اور ان کے حکم پر اسی طرح عمل کرتے رہیں گے جیسے آج ملک کا یہ گاندھی میدان شہادت دے رہا ہے کہ تمام صاحب ایمان کونے کونے سے اپنے امیر کی آواز پر ہمارے شریعہ کی اپیل پر یہاں آیا ہے. اور 2018 میں جو دین بچاؤ دیش بچاؤ کے موقع پر آپ نے گاندھی میدان کو بھرا تھا، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنی اعلیٰ قیادت کے ساتھ